بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کس نمبر 36 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور ہم نبوت کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم دو شرطوں کو ذکر کریں گے۔ نبوت کی 8ویں شرط مرد ہونا، نبی ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، یعنی 9ویں شرط یہ ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے زانیہ اور بدکار نہیں ہوئی، کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ اور بدکار نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے نبوت کی جو 8ویں شرط ہے وہ ہے مرد ہونا۔ یہ نبراس پڑھیں، شرط الجبور فی النبی الذکورۃ، کہ نبی کے لیے مرد ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ تفسیر قرطبی پڑھے، لم یبعث اللہ نبیا من اہل البادیہ قط ولا من النساء ولا من الجن، کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کو اہل دیہات میں سے نہیں بھیجا، نہ ہی عورتوں میں نبی ہوا ہے اور نہ ہی جنات میں سے نبی ہوا ہے۔ یہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 5۔ اس طرح بار شریعت پڑھ لیں، انبیاء صاحب بشر تھے، یعنی انسان تھے اور مرد، کوئی بھی عورت جو ہے نبیہ نہیں ہوئی اور نہ ہی جن نبی ہوا ہے۔ اسی طرح نبراس آپ پڑھ لیں کہ لا یجوز امارت المرأۃ جمان فکیف یجوز النبوۃ، ہوا جب عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے تو نبوت جو سب سے بڑا منصب ہے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ عورت کے نبی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے بھائی۔ ایک تو وجہ یہ ہے عورت ناقصات العقل والدین ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر عورت نبیہ ہوگی تو بے پردگی کا سبب ہوگی، یعنی پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اب اگر پردہ نہیں کرے گی تو یہ بے پردگی کا سبب ہوگا، اگر پردہ کرے گی تو پھر لوگ اس سے استفادہ کس طرح کریں گے، نبی کس طرح بنیں گے اور صحابی کس طرح بنیں گے؟ یعنی اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو پھر بے پردگی کا باعث ہوگا، اگر پردہ کرتی ہے تو پھر لوگ اس سے استفادہ کس طرح کریں گے، صحابی کس طرح بنیں گے؟ تو یہ بھی سوال اٹھ جاتا ہے۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لبرل طبقہ ہے نا، یہ بہت ساری اس طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو حکمرانی کیوں نہیں دی، اور اب کوئی سوال اٹھا دے گا کہ عورت نبیہ کیوں نہیں بن سکتی۔ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے طے کر دی ہیں، یعنی اللہ رسول کا جس طرح حکم ہے ہم ایمان والوں پر لازم ہے کہ ہم وہ حکم مانیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کو مانیں۔ ایمان والا مومن کہتے ہیں اس کو ہیں، جو اللہ رسول نے کہہ دیا اس پر ایمان لائیں، اس کو مانیں۔ اب جیسے بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری عورت کی ہے، مرد کی نہیں ہے، تو کچھ ذمہ داریاں عورتوں کو دی گئی ہیں، کچھ مردوں کو دی گئی ہیں۔ تو نبوت سب سے بڑا منصب ہے، یہ مرد کو عطا کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو ایمان کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، اس پر جو اللہ رسول کہہ دے اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لبرل طبقہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں بہت اپنی طرف سے کیا نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، نبوت کی ایک اور شرط ہے، جو 9ویں شرط ہے کہ مدعی نبوت کی بیوی زانی اور بدکار نہیں ہوئی، کوئی بھی کسی بھی نبی کی۔ اب تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لو، فَإِنَّ النِّسَاءَ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومَاتٌ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْفَاحِشَةِ بِحُرْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ، کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو بیویاں ہوتی ہیں زنا بدکاری سے پاک ہوتی ہیں انبیاء کی حرمت کی وجہ سے۔ کسی بھی نبی کی اور بیوی جو ہے نا زانیہ اور بدکار نہیں ہوئی۔ اب قرآن پاک میں پڑھیں سورہ تحریم میں کہ یہ جو آیت ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، اب انہوں نے خیانت کی بھائی، حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے خیانت کی۔ بھائی خیانت سے کون سی خیانت مراد ہے؟ تو اس حوالے سے تفسیر قرطبی پڑھیں، فخانتاہما قال اکرمہ والضحاک بالکفر، یعنی خیانت سے مراد کفر ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ انہوں نے خیانت سے مراد زنا کی، زانیہ تھی یا بدکار تھی۔ کسی بھی نبی کی جو عورت ہے زانیہ اور بدکار نہیں ہوئی، اس سے مراد خیانت سے مراد کیا ہے؟ کفر، یعنی کافرہ تھی۔ تفسیر بار مرید میں بھی ہے کہ کسی بھی نبی کی جو عورت ہے یہ زانیہ نہیں ہوئی، اور اس پر تمام مفسرین کا اس حوالے سے اجماع ہے۔ تو یہ بدبخت روافظ، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان پر اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس طرح کے کوئی تہمت لگاتا ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی کئی آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نازل ہوئی اور آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کسی بھی نبی کی عورت جو تھی، بیوی جو تھی، زانی اور بدکار نہیں ہوئی۔ تو آج ہم نے دو شرطوں کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، ہم ختم نبوت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، نبوت کی شرائط کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہماری ویڈیوز بھی جاری ہیں۔ حضرت دارالفتاء علیہ سنت کے فتاوی جاد، اور ہم قریب ختم نبوت کے حوالے سے کتاب بھی شائع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک قادیانیوں، مرزائیوں اور احمدی یہ کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اس حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ہم ان کو ننگا کرتے رہیں گے، قادیانیوں مرزائیوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت مانتا ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارجہ۔ مزید گفتگو اگلی آنے والی ویڈیو میں مزید قادیانیوں مرزائیوں کا علمی تعاقب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔